بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر یہودیوں نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن منافقین نے ان کے ساتھ مدد کے جھوٹے وعدے کیے اور یوں یہ غزوہ پیش آیا۔ غزوہ بنو نذیر کا تذکرہ ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس غزوہ میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، جب یہودیوں نے منافقین کے کہنے پر مدینہ چھوڑنے سے انکار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن ام المکتوم کو اپنا قائم مقام فرمایا۔ جنگی پرچم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ شام کے وقت مسلمان بنو نذیر کی بستی میں پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر یہودی اپنی حویلیوں میں بند ہو گئے اور اوپر سے تیر برسانے لگے، پتھر گرانے لگے۔ وہ دن اسی طرح گزرا۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک گنبد نما سائبان تلے تشریف لے گئے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص کا نام غزول تھا۔ وہ زبردست تیر انداز تھا۔ اس کا خوفناک تیر دور تک جاتا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیر پھینکا جو وہاں تک پہنچ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علی نظر نہیں آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ ایک کمین گاہ میں ہے۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ایک سر اٹھائے آ گئے۔ اب ساری صورتحال کا پتہ چلا۔ جب اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی طرف تیر پھینکا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور آخرکار اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ اس کے ساتھ 10 آدمی اور بھی مارے گئے۔ وہ غزول کو قتل ہوتے دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ 10 آدمی اور بھی روانہ فرمائے۔ ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ جماعت ان لوگوں کی تلاش میں نکلی جو غزول کے مارے جانے پر بھاگ نکلے تھے۔ آخرکار اس جماعت نے ان گلیوں میں پکڑ کر سب کو قتل کر دیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ بنو نذیر کے محاصرے میں 6 دن گزر گئے۔ اس دوران منافق عبداللہ بن ابی برابر یہودیوں کو پیغام بھیجتا رہا کہ تم اپنی حویلیوں میں ڈٹے رہو، ہم تمہاری مدد کو آ رہے ہیں، لیکن یہودیوں کو اس سے کوئی مدد نہ پہنچی۔ اب تو یہودیوں کا سردار غزول بن اخطب بہت پریشان ہوا۔ بعض سمجھدار یہودیوں نے اسے عبداللہ بن ابی کے مشورے پر عمل نہ کرنے کو کہا تھا، مگر غزول بن اخطب نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اب انہوں نے طنز کے طور پر کہا کہ عبداللہ بن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ یہودی بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے نکل جانے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جائیں گے، البتہ اپنا سامان ضرور ساتھ لے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے اونٹوں پر اپنی عورتوں اور بچوں کو سوار کر لیا اور اپنا سارا سامان بھی ان پر لاد دیا۔ یہ کل 6 اونٹ تھے جن پر بہت سا سونا، چاندی اور قیمتی سامان تھا۔ اس طرح بنو نذیر کے یہودی جلا وطن ہو کر خیبر میں آباد ہو گئے اور وہاں کے یہودیوں نے انہیں بسنے میں مدد دی۔ کہتے ہیں کچھ لوگ شام کی طرف بھی چلے گئے۔ دوستو، یہ تھی تفصیل غزوہ بنو نذیر کی۔ یاد رہے کہ سرایا اور غزوات 2 طرح کے مارکے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے غزوات غزوہ احد کے بعد پیش آئے۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری فرمائی۔ اسلامی لشکر سن 5 ہجری میں روانہ ہوا۔ جب حارث بن ابی زرار اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو بہت سے لوگ گھبرا کر حارث کا ساتھ چھوڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے ساتھ
مسلمان ان کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے یکجہتی کے ساتھ ان پر حملہ کیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے 10 آدمی فوراً مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتیں اور بچے بھی قید کر لیے گئے۔ قیدیوں کا تذکرہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔